جب کوئی انسان بار بار اگنور کرے تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، آج کل بہت سارے ریلیشن شپ میں یہ پرابلم بار بار آتی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں ڈیلی بیسس پر، وہ اپنے کیسز شیئر کرتے ہیں، اپنی سٹوری بتاتے ہیں۔ تو یہ جو اپنے پارٹنر کو اگنور کرنا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے سے تیسرے ریلیشن شپ میں یہ پرابلم آتی ہے۔ اچھا، چاہے یہ رشتہ شادی سے پہلے کا ہو، چاہے یہ رشتہ شادی کے بعد کا ہو، تو اب یہ دو طرح کی ایک سچویشن بن جاتی ہے۔ تو دو طرح کی سچویشن کو ڈیل کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی الگ الگ ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ دونوں نے ایک جگہ پر رہنا ہے، ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے آپ نے رہنا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ کا پارٹنر آپ کو اگنور کرے گا نا، تو اس سچویشن میں ایک الگ طریقہ کار ہوگا اپنے پارٹنر کو ڈیل کرنے کا۔ اور ایک انسان جس کے ساتھ ان فیوچر آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اگر وہ آپ کو اگنور کرتا ہے تو وہاں پر سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ کیونکہ میں اب ان دونوں سچویشن کا آپ کو سلوشن بتاتا ہوں کہ آپ نے ان دو سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک انسان جو آپ سے دور ہے، چاہے وہ آپ کا پارٹنر بھی ہے، آپ کا ہسبینڈ بھی ہے، لیکن وہ آپ سے دور ہے، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ میں ہیں آپ، وہ کسی دوسرے سٹی میں، دوسرے کنٹری میں وہ جاب کرتے ہیں، یا ان کو کوئی اپنا بزنس ہے، بہرحال آپ سے وہ دور ہیں، تب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کو اگنور کیوں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی اپنی خواہش ان کے سامنے رکھ دی ہو جس کو وہ پورا کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، جس کو وہ پورا نہ کر سکتے ہوں۔ کوئی ایسی بڑی ڈیمانڈ یا کوئی ایسی بڑی خواہش تو آپ نے ان کے سامنے نہیں رکھ دی۔ یا کہیں پر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ان کے کام میں بار بار مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ایسا نہیں ویسا کر لیں، یا انہوں نے کبھی اپنے بزنس کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں کوئی بات شیئر کی ہے آپ کے ساتھ اور آپ نے ان کو ڈانٹ دی ہے کہ آپ میں عقل نہیں ہے، آپ نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ بے جا مداخلت، بے جا غصہ، بے جا کنٹرول کرنا، اور پتہ ہونے کے باوجود بار بار اصرار کرنا کہ آپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ ایک ایسا بیہیویئر اپنا لینا کہ ہر وقت اس میں گلہ شکوائی ہو۔ کبھی شکوہ ہو کہ جی آپ اتنے پیسے ہمیں نہیں دیتے، کبھی یہ شکوہ ہو کہ جی آپ ہمیں وقت اتنا نہیں دیتے، کبھی یہ شکوہ ہو کہ جی آپ ہماری بات نہیں سنتے، آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسرا انسان آپ سے دور ہوتا ہے، آپ کا پارٹنر، کہ آپ کا جو رویہ ہوتا ہے اس میں بار بار شکایت ہوتی ہے، بار بار شکوہ ہوتا ہے، آپ بار بار کسی نہ کسی چیز کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک حد تک تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے یا بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر وہ بندہ خود کام کر رہا ہے، آپ اس سچویشن کو نہیں سمجھ سکتے، آپ اس جگہ کو، اس انوائرمنٹ کو، وہاں کے جو معاملات باقی ہیں وہ بندہ کیسے ہینڈل کر رہا ہے، آپ بیٹھ کر اس کو مشورہ دیتے رہیں گے نا، تو اس بندے نے آپ سے اکتا جانا ہے، تو آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ آپ کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارٹنر جو ہے اپنے دوسرے پارٹنر کو زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی اور انسان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کا انٹرسٹ کسی اور کام میں وہ لگا لیتے ہیں اپنے کام میں، یا کوئی نئے بزنس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا انسان جو ان کی زندگی میں آتا ہے جو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ان کی دلچسپی، ان کا وقت، وہ سارا نچوڑ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، رائٹ۔ اب یہ ضروری نہیں، مطلب جب یہ بات کی جائے نا کہ آپ کے پارٹنر کی زندگی میں کوئی اور انسان آ گیا ہے، یا اس کا انٹرسٹ کسی اور کام میں آ گیا، یا وہ کچھ اپنے کام کو بڑھانا چاہتا ہے، بڑے لیول تک لے کر جانا چاہتا ہے، تو لوگوں کا سب سے پہلے جو مائنڈ جاتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لازمی آ گیا ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور سم ٹائم ایسے کیسز ہوتی بھی ہیں کہ کوئی
دوسرا انسان ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ باہر رہتے ہیں تو ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک جو بندہ دور بیٹھا ہو تو وہ اس کی وہ نیڈ پوری نہ کر سکے، جب وہ اس طرح سے سمجھ نہ سکے اس کے کام کو، اس کے معاملات کو، تو وہاں پر ورک پلیس پر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بات چیت ہو جائے، فرینڈ شپ ہو جائے، ایسے بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے جو کہ معاملات بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے میرڈ ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو ان کا جو ایک اپنا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ان کی اوورآل جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس ریلیشن شپ میں، نہ ان کا کام پر دھیان لگتا ہے، نہ وہ اپنی فیملی اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، بس ان کی ذہن میں وہی ایک انسان جو ہے وہ ہمیشہ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے پارٹنر سے نا گلہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار میرا پارٹنر مجھ سے کیوں دور ہو رہا ہے، مجھے کیوں اگنور کر رہا ہے، کہیں پر آپ کی کوئی غلطی ہے، آپ نے کچھ غلط بول دیا ہے، غصہ کر دیا ہے آپ نے پارٹنر کے اوپر بلا وجہ، آپ کو لگتا ہے کہ پارٹنر اس وجہ سے دور ہے تو اپولوجائز کر لیں، معافی مانگ لیں، تو ریلیشن شپ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ادروائز جب آپ کی طرف سے بالکل کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر طرح سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور پارٹنر نے اگنور کرنا شروع کر دیا، تو پھر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بندہ کیوں اگنور کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ گلہ شکوہ کرنا چھوڑیں گے اور اس کے بعد بڑے اچھے طریقے سے آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں گے اور ان کو اپنی طرف آپ مائل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا پارٹنر آپ سے دور ہو رہا ہو نا، تو آپ نے آہستہ آہستہ پارٹنر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، پارٹنر کو یہ بولنا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے نا، جب میں سنتا ہوں یا جب میں سنتی ہوں تو میرا دن بڑا اچھا گزر جاتا ہے، جب مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ اس طرح سے آپ بے شک باقی مجھ سے بات نہ کریں، ٹائم نہ دیں، اپنے کام کاج جو ہیں وہ آپ سنبھالیں، لیکن ڈیلی ایک دفعہ صبح کے ٹائم، دن کے وقت، رات سونے سے پہلے ایک دفعہ آپ نے مجھے اپنی آواز ضرور سنانی ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے پارٹنر کو ایڈکٹ کرنا ہے اپنے ساتھ، اس کو یہ بات محسوس کروانی ہے کہ اس کا کوئی اپنا بھی ہے، اور یہ بات میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ نے اپنے پارٹنر کو سننا شروع کر دیا اور کوئی ججمنٹ پاس نہ کی کہ اچھا اس کی زندگی میں تو یہ چل رہا ہے، ایک بندہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہے، اپنے معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے معاملات کو صبر اور تحمل کے ساتھ سننا چاہیے۔ جب آپ اس کو سنیں گے نا تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی، رائٹ، کہ وہ کس وجہ سے آپ سے بات نہیں کر رہے تھے، ان کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، ان کی زندگی میں کیا الجھنیں ہیں، کیا ایسی مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اور وہ وقت کیوں نہیں دے رہے، آپ سے ناراض ہیں، یا کوئی اور چیز ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی انسان ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس جاب سے، اس جگہ سے ان کو کوئی مسئلہ پرابلم ہے، کیا ہے۔ تو یہ آپ کو تب معلوم ہوگا جب آپ اپنے پارٹنر کو اپنی طرف اٹیچ کریں گے، اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کریں گے، ان کو سنیں گے۔ صرف جو ہے وہ فائنینشیل ریلیشن شپ آپ نے نہیں رکھنا کہ منتھلی بیسس پر سیلری آپ کو مل رہی ہے، آپ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور وہ جیسے تیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو صرف پیسوں سے آپ نے مطلب نہیں رکھنا، بلکہ اپنے پارٹنر کو جب آپ سنیں گے تو وہ جب اس کو یہ بات محسوس ہو جائے گی نا، ہم نے صرف اپنے پارٹنر کو یہ محسوس کروانا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور جب وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ مجھے کچھ سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کو اگر میں اویلیبل نہ ہوں تو اس کو فرق پڑتا ہے، تو وہ سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر دے گا، سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب پارٹنر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہر بات آپ کے سامنے آ جائے گی، تو پھر آپ بیٹھ کر مل کر سلوشن نکال سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی انسان ہے نا، وہ فرشتہ نہیں ہوتا، ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، کبھی کبھار جھوٹ بولتا ہے، یہ سارے معاملات میں زندگی میں چلتے ہیں۔
تو ہم نے کسی انسان کو وہ اس ترازو میں نہیں تولنا کہ یہاں پر تو جو کچھ ہوگا وہ سچ بولا جائے گا، یا اس انسان میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ تو انسان کو انسان کے روپ میں دیکھنا ہے کہ یار یہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی دوسرے انسان کے گناہ آپ کو ڈسٹرب کرنے لگ جائیں تو اپنی خامیاں، اپنے گناہ ان کو بھی یاد رکھیں کہ آپ کی ذات میں کتنے عیب ہیں، آپ کی ذات میں کتنی خامیاں ہیں۔ تو جس طرح آپ کسی انسان کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو برداشت کرنا سیکھیں، ہر انسان کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش، پرفیکٹ سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر انسان غلطیاں کرتے ہیں، اور جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے، تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جانے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوسری سچویشن کی طرف کہ وہ انسان جس کے ساتھ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی اور وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر اس سے بھی آگے دو باتیں۔ ایک تو وہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے آپ کو مصروف شو کروانا شروع کر دیا ہے۔ ایک ہے کہ اس نے اچانک وہ مصروف ہو گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار کیا ہو گیا ہے، اور آپ کو اس بات کی پوری جو ہے وہ تسلی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی مصروفیات نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، اور اچانک اس کا رویہ جب بدل جائے تو یہ تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ شروع سے آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، شروع سے وہ بندہ جو ہے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو جو بندہ شروع سے آج سے ایفرٹ کروا رہے ہیں نا، ہمیشہ آپ اس کو میسج کال کرتے ہیں، تو میرے بھائی اس کی تو آپ نے عادت بنا دی نا کہ ہمیشہ آپ نے پہل کرنی ہے، اس کی تو وہ عادت بن گئی۔ لیکن جو بندہ اچانک بدل جائے، اچانک کوئی بات بھی نہ بتائے اور مسلسل اسی طرح چلتا رہے، کئی مہینے گزر جائیں اور وہ اپنی بات شیئر بھی نہ کرے، آپ کہیں کہ جی کدھر مصروف ہیں، وہ کہیں کہ جی میں تو فری ہوں، آپ کہیں یار بات نہیں کرتے، جی ٹائم نہیں ہے، کوئی مسئلہ پریشانی کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا انٹرسٹ آپ میں ختم ہو گیا۔ اور یہ انٹرسٹ کیسے ختم ہوتا ہے؟ ہر انسان کے نزدیک نا آپ کے ایک بڑا خوبصورت سا امیج بنا ہوتا ہے، لیکن جب لوگ آپ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بارے میں ہر بات شیئر کر دیتے ہیں نا، اپنے آپ کو ایک کھلی کتاب کی طرح دوسرے انسان کے سامنے رکھ دیتے ہیں نا، تو اس انسان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بیفور میرج اگنورنس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے کہ کوئی انسان بار بار اگنور کر رہے، وقت کی بھیک آپ کو مانگنی پڑے، تو یہاں پر تو معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیٹھ کر ایک دفعہ اس سے کہیں کہ جی مجھے کلیئر بتائیں، اگر آپ نے جی ریلیشن شپ چلانا ہے تو کلیئر صاف بات بولے، اگر نہیں چلانا، یہاں پر آپ تھوڑا سا اگر آپ اس بندے کو پیچھے دھکیلیں گے نا، ابھی تو وہ آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہے، لیکن جب آپ اپنا یہ رویہ ضرورت والا، محتاجی والا، بھیک مانگنے والا، اس کو ختم کریں گے کہ ریلیشن شپ رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اگر نہیں رکھنا تو آپ اپنا راستہ لیں، مجھے اپنے راستے پر جانے دیں، تو یہ بات یہ شو کروائے گی کہ آپ اندر سے سٹرونگ ہیں، آپ اندر سے مضبوط ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مجھے چھوڑ کر جا سکتا ہے یا یہ بندی مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ جب ریلیشن شپ بننا ہو، ان فیوچر میرج ہونی ہو، تو پہلے جب یہ معاملات شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور جلد بازی نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لیں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی فائنینشیل کرائسس یا کوئی فیملی پریشر تو نہیں ہے اس بندے کے اوپر۔ جب پتہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ خود آپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ وہ اپنے رویے سے ایسے حالات پیدا کر دے گا، ایسا رویہ اپنائے گا کہ آپ خود جو ہے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو پھر رک جائیں نا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھ لیں، اپنی عزت کر لیں، پھر اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، پھر وہاں پر آپ کو رک جانا چاہیے۔